بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑا والا اور منڈی بہاؤدین دو جگہ سے میں آج خطاب کر رہا ہوں، تو میں پہلے تو آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بھرپور طریقے سے ہماری مارچ کے اندر آج شرکت کی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں سب سے پہلے تو آپ سے اور اپنی قوم سے جس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو کہ آج ہمارے پارلیمنٹیرینز اور ہمارے سینیٹرز آج انہوں نے سپریم کورٹ کو پٹیشن کی ہے کہ اعظم سواتی کا جو ایشو ہے اس کا سنا جائے، جو اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی، جو تشدد ہوا اور جو پھر وہ ٹیپ بھیجی گئی اس کے گھر پہ، جو کہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اس قوم کے لیے، اور پھر ارشد شریف کا جو اس کو کیا، جو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے اوپر، اور پھر میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور میں ایک ایکس پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایف آئی آر دی اور پولیس نے میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، تو یہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اس کو سنیں گے، کیونکہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں جو انگریزی میں ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں، فیصلہ کن وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو قانون کی بالادستی کی طرف لے کے آئیں۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا کی انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ برطانیہ میں جو ابھی شہباز شریف سے ہوا وہ ساری قوم کے سامنے آیا کہ اس نے کہا جی میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں اور اس لیے عدالت میں نہ پیش ہوں، تو انہوں نے اس کے اوپر فائن کیا، اس کے اوپر انہوں نے فائن کر کے 1.5 کروڑ روپے کا، اور اسے کہا ڈیٹ دی کہ پرائم منسٹر ہو یا نو ہمیں نہیں فرق پڑتا، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں۔ جو ان کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، جو پچھلا وزیر اعظم یعنی بورس جانسن جو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیوں نکالا گیا؟ وہ بھاری اکثریت سے جیتا تھا، اس کو صرف اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا جو قانون اس نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا کرونا کے دور میں وہ اس نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ ایک وجہ تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو وہ قومیں اس لیے آگے ہیں کیونکہ قانون کی حکمرانی ہے۔ انگریزی میں قانون کی حکمرانی کو کہتے ہیں رول آف لا، اور رول آف لا میں جو میں میری تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے، اب ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی۔ جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی۔ آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے، تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3، تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 12 یا 15 ملک ہیں سب خوشحال ترین ملک ہیں۔ ان میں ہے ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے۔ جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے وہاں، رول آف لا ہے وہاں۔ تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں،
129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر. وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ, اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ, تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں. تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری, اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو کہ عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے, وہ شیر شاہ سوری تھا. شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی. اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا. سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا. جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے, جو اور علاقے کے لوگ تھے, سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی کیونکہ انصاف تھا. پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے, جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز, سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں, یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا. جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ, اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتہ کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہیں لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے. آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. پولیس بھی ہماری, پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ساری سیاست دیہاتوں میں ہے, تھانہ, کچہری, پٹواری. کبھی سنا برطانیہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ میں یا اسکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانہ کچہری کی کوئی ہو رہا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا, کچہری میں کام کرواؤں گا, اس لیے مجھے ووٹ دو. وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں ہے یہ ان سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے. ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں. کمزور کے پاس طاقت ہے کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں, اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آج پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی ہیں بیرون ملک, یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے. ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے, 1 کروڑ پاکستانیوں کی. اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے. اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دیں تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں. ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا, تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے. ان کو یہی نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں. جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں چلے جاتے ہیں, اور ملکوں میں سرمایہ کاری کر. پاکستان میں نہیں آ رہی, آتی ہے, تھوڑی سی آتی ہے. لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے
ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا. لہٰذا پھر سے میں کہتا ہوں 26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے, یا انصاف نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا, تو مجھے تو پتہ تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا, وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو, جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے, وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے, اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے پیسے دیے, لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ جو ہماری تحریک ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر, تو جب ہٹلر کی جو فوجیں وہ بالکل برطانیہ کے اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ کے اوپر, وہ فرانس کے بارڈر پہ کھڑی تھی, جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پہ, تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے, تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئے کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں. تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیں. تو میں آج پھر سے بڑے رسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دیں, کنہوں نے اس کے اوپر FIR کٹوائیں, کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا, اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا, اور پھر اس کا قتل یہ جو اس کو شہید کیا گیا, اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی سے ہوا, اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے FIR کا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لے. اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہو رہا ہے, 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں, کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا, اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور, ایک سزا یافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور سب سے اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کیا اس سے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا, یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے, اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا کب ہوں گے, اینڈ میں ہوں گے یا جلدی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور
وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں، کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم؟ کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی اسٹیک ہے پاکستان میں؟ بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے. اس کا جو سمدھی ہے، جو اسحاق ڈار ہے، وہ باہر، اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف، اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے. کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے بعد میں؟ جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے، کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا، اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے، اور پھر این آر او کیسے لینا ہے، اس پیسے کو بچانا کیسے ہے. جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو، کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونا ہے؟ سب کو پتہ ہے، کوئی بھی معیشت کے ماہرین سے آج آپ پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جو ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، آمدنی کم ہو رہی ہے، جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے. جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ قسطیں کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آتی، یعنی معیشت جب تک استحکام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہ ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت کی سٹیبلٹی ہوگی، وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، حکومت کتنی دیر چلے گی. تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے، ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو، کیا وہ فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے. وہ صرف تعیناتی بھی اس طرح ہی کرے گا، دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے. وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں سوچا، ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا. کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں، نیب ہے، یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا، کیونکہ اس کا تو ہے ہی اتنا پیسہ بنا لیا، اب اسے بچائے گا کیسے. لہٰذا یہ ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے، جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا، تو لہٰذا وہ ڈیلے پاکستان کے لیے نہیں کر رہا، اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، پاکستان کے لیے نہیں کرے گا. اب میری تیسری بات، دیکھیں میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا، میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے، ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا، لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں، جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے، وار آن ٹیرر میں، میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں. میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری آزاد سوچ نہیں ہے، ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی، وہ کسی اور کے
فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو, جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں, یعنی ان کے بغل بچے ہیں. ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے, اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی جن کو میں نے انٹرویو دیا ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے, صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے, کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں, جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی, انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دوسری سیکیورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے, اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے. تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے, تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں, کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی, ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو مقصد تو یہ ہے. تو یہ میں ابھی نہیں, میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں. مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے, یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو. اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو, تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آخر میں آپ سب کو, اپنی قوم کو, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا. کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں, ایسا وقت آ جاتا ہے قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم, تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مارچ ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے, جو آتی ہے انصاف سے. عام آدمی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے, حقوق آپ کو آزاد کریں گے. آپ کو وہ مشکلوں, جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا آدمی, اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے, کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے, کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے, اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں. دبئی میں نہیں ہوتی, ملیشیا میں نہیں ہوتی, برطانیہ میں نہیں ہوتی, لیکن یہاں ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے. ہم 129 نمبر پہ انصاف کے, رول آف لاء کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان. تو جب انصاف ہی نہیں ہے, لوگ آزاد نہیں ہیں, اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی. تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی, کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں, آزادی چھیننی پڑتی ہے. جدوجہد کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں, جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی, میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے
کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے. تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا کہ آپ نے جس طرح پوری آج شرکت کی ہمارے ساتھ، منڈی بہاؤدین میں بھی اور جڑا والا میں بھی، دونوں جگہ پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ، بول نیوز کی خصوصی کوریج. یہ ایک فیملی مارچ ہے. حقیقی آزادی مارچ جو ہے جی جی روڈ پر رواں دواں ہے. بولنے کی حق اور سچ کی بات. عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، فائرنگ سے زخمی، اسپتال منتقل. قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک، بول ہمیشہ بنا عوام کی آواز. کو ویلکم کہتا ہوں. آزادی مارچ کے لیے بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.